السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 123، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 106 تا 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، وجوہ، کئی چہرے، وتسود، اور
کالے ہوں گے، وجوہن کئی چہرے، فاما پس لیکن الذین وہ لوگ کے اسودت سیاہ ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، فذوقوا تو تم چکھو العذاب عذاب، بما بسبب اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، واما اور لیکن الذین وہ لوگ ابیضت سفید ہوں گے، وجوہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، تل کا یہ آیات اللہ اللہ تعالی کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وَوَاللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی، یریدو ارادہ کرتا، ظلمن ظلم کرنے کا، للعالمین جہان والوں کے لیے، وللہ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالی ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب معاملات، کنتم ہو تم، خیرہ بہترین، امت اخرجت جو نکالی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، تامرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برے کاموں سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ولو آمن اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا تو البتہ ہوتا، خیرن بہت بہتر، لہم ان کے لیے، منہم بعض ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے ہیں، واکثرہم اور اکثر ان میں سے، الفاسقون فاسق ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے۔ اسی طرح کی بات اللہ نے سورہ عبس و تولی کے آخر پر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ ایمان لے آئے اور اس کے بعد کفر کیا، تو بظاہراً اس سے مراد وہ لوگ مراد ہیں جو مرتدین ہیں، مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی، مرزا غلام قادیانی اینڈ کمپنی، وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یا کسی جھوٹے کذاب کو نبی مان لیا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ یہ مرتد ہونا، تم نے ایمان قبول کیا اور پھر مرتد ہوئے، تو ایمان کے بعد اس کفر کی وجہ سے نتیجہ یہ کہ ان لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور ایمانداروں کے چہرے سفید ہوں گے۔ کالے سیاہ لوگوں میں سے یہ منافقین بھی ہوں گے، مرتد ہونے والے لوگ بھی ہوں گے، اور اسی طرح دیگر کفار و مشرکین بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور ان کا جرم کہ یہ کافر تھے، منافق تھے، یا یہ کہ اسلام لے آ کر پھر مرتد ہوئے، یہودی بن گئے دوبارہ، یا عیسائی بن گئے دوبارہ، یا کسی مسلمہ کذاب جیسے کو، یا مرزا غلام قادیانی جیسے کو انہوں نے نبی مان لیا۔ تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایمان والوں کے چہرے سفید ہوں گے، جو ایمان پر رہے، ایمان پر ان کی موت ہوئی،
تو ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کل قیامت کے دن میں صاف معلوم ہو جائے گا دیکھنے والوں کو کہ یہ کالے چہرے یہ کافروں اور بے ایمانوں کے ہیں، اور یہ سفید چہرے یہ ایمانداروں کے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب کچھ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا ہے، سب کچھ اس کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ تم بہترین امہ ہو، خیر امہ ہو۔ یہ بہترین امہ، خیر امہ ہونے کا لقب کیوں ملا؟ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کام عطا فرمایا ہے جو جناب حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذمے لگایا گیا تھا۔ کیا کام ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اس امت کا یہ کام کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ ایک یہ ہے کہ بندہ خود نیکیاں کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ خود گناہ سے بچتا ہے، اور کمال یہ ہے، خیر امہ یہ ہے کہ نیکی خود بھی کرو، نماز خود بھی پڑھو، صدقہ خیرات خود بھی کرو، اور لوگوں کو کرنے کا بھی کہو۔ برائی بے حیائی بدکاری سے خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی منع کرو۔ اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کو خود بھی مت پوجو اور لوگوں کو بھی غیر اللہ کی پرستش کرنے سے منع کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت خیر امہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین کو قید کیا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دراصل لوگوں کے ساتھ نیکی ہے، اور یہی خیر امہ کا وصف ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا، مسلمانوں کو تبلیغ کرنا، کافروں کو دعوت دینا، دعوت کے انکار پر جزیہ، جزیے سے انکار پر تلوار نکال کر کافروں کے ساتھ لڑنا، مقابل میں آ جانے والوں کو قتل کر دینا اور پکڑے جانے والوں کو قیدی بنا لینا، اور پھر ان قیدیوں کا اسلام میں داخل ہو جانا۔ یہ امت تمام امتوں سے بہترین امت ہے۔ تو اس امت کے فضائل میں مسند امام احمد میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا انتم توفون 70 امتن انتم خیرها واکرمها علی اللہ تبارک و تعالی، تم 70ویں امت ہو، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں 69 امتیں گزر چکی ہیں، اور تم ان سب سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز ہو۔ تو یہ امت تمام اپنے سے پہلے امتوں سے زیادہ معزز اور اشرف امت ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمہ اللہ جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم یؤت احد من الانبیاء فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا قال نصرت بالرعب واعطیت مفاتیح الارض وسميت احمد وجعلت التراب لي طہورا وجعلت امتی خیر الامم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ دیا گیا ہے جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب،
روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ میرا نام احمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اس امت کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام خزانوں کے مالک ہیں۔ یہ حدیث اور دیگر احادیث میں کہ مجھے زمین کی چابیاں دی گئیں یا خزانوں کی چابیاں دی گئیں، بعض اہل شرک نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خزانوں کے مالک ہیں، اس لیے اہل شرک نے کہا بھر دے جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اہل شرک نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جھولیوں کو بھریے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو چابیاں دی گئی زمین کی، یا نبی علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں دی گئی؟ تو یاد رکھیے خزانوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، جولیاں بھرنے والا اللہ ہے۔ اگر اے بھر دو جولی میری یا محمد کہنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھولیاں بھرنے والے ہوتے، اے عقل کے کورو، کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جھولی گود خالی رہتی؟ بتائیے آپ کی جھولی کیا بھریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر پیارے نبی خالی جھولیوں کو بھرنے والے ہوتے تو کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود، عائشہ کی جھولی خالی رہتی؟ کون عورت ہے، کون ماں ہے جو کہے کہ میری جھولی خالی رہے اور میری اولاد نہ ہو؟ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جھولیاں بھرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ فقیر فقیر سے نہیں مانگا کرتا، سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے داتا سے۔ اللہ جھولیاں بھرنے والا ہے۔ یہ الفاظ کہ مجھے زمین کی چابیاں دی گئیں، مجھے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، اس کا یہ معنی مفہوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کی یہ امت خیر امہ یہ جہاد کرے گی۔ جہاد کے نتیجے میں اس امت کو، پیغمبر کو زمین کے خزانے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، لاکھوں کا، کروڑوں کا مال مال غنیمت میں ملا۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے جہاد کیا، مسجد نبوی کیسر و کسرا کے خزانوں سے بھری پڑی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے مجھے زمین کی چابیاں دی گئیں، اور یہ ہے کہ مجھے اللہ نے زمین کی اور خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں۔ آج امت جہاد کرتی کوئی نہیں ہے، فوت شدہ پیغمبر سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ نے جھولی بھرنی ہے، پیغمبر نے آپ کی خالی جھولیاں نہیں بھرنی۔ اور میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا، مطلب یہ کہ آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے حمام، لیٹرین خانہ وغیرہ کے اور اونٹوں کے باڑے کے۔ جو بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس امت کے بہترین امت ہونے کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی زمرۃ ہم 70,000، میری امت میں سے ایک جماعت جو 70,000 لوگوں پر مشتمل ہوگی جنت میں داخل ہوگی، اور فرمایا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چہرے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح اس امت کے بہترین امت ہونے کے حوالے سے امام احمد رحمہ اللہ نے جناب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ارجو ان یکون من یتبعنی من امتی یوم القیامتی ربع اہل الجنتی، مجھے امید ہے کہ میری امت کے میری اتباع کرنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جانے والے 1/4 ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں فکبرنا، ہم نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے پھر کہا ارجو ان یکون ثلث الناس، فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ میری امت میں سے جنت میں جانے والوں کا 1/3 ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے پھر نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ وہ جنت کے لوگوں کا نصف ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ فکبرنا، اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ قال فکبرنا، ثم قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ۔ آپ نے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 بن جاؤ؟ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 بن جاؤ؟ صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6528۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ حضرت بریدہ کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف هذه الامة من ذلك 80 صفا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 120۔ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں فرمایا کہ وہ اس امت پر مشتمل ہوں گی، میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اہل جنت کی ٹوٹل کتنے صفیں؟ 120، 120، اور اس میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مشتمل ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا؟ ہو سکتا تھا ہم قوم لوط میں سے پیدا ہو جاتے، ہو سکتا تھا کہ ہم قوم عاد میں سے پیدا ہو جاتے، ہو سکتا تھا کہ ہم قوم سمود میں سے پیدا ہو جاتے۔ ان فضائل کو پڑھتے ہوئے کبھی ہم نے شکر پڑھا ہے اللہ کا؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم امت میں سے کیا، اس شرف پر، اس عزت اور مقام پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس اللہ کی اس عظیم نعمت پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا، لیکن ہم اس اعزاز سے ناشنا ہیں، ہم اس اعزاز سے بے خبر ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی زندگیاں اے بی سی اور 1 2 3 میں لگا رکھی ہیں۔ یہ نہیں کہ اے بی سی 1 2 3 حرام ہے، لیکن ہم نے زندگیاں بس وہیں کھپا دی ہیں۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ تو اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اور اتباع میں اپنی زندگیاں گزار دیں۔ جب ایسا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزاریں گے تو ہم جنت کا 1/4 ہوں گے، ہم جنت کا 1/3 ہوں گے، ہم جنت والوں کا نصف ہوں گے۔
اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔